ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی نے لکھا جی کہ باب فدق سے کیا مراد ہے؟ بھائی باب فدق نہیں، باغ فدق، باغ تھا، جیسا کہ وہ روایت میں آتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا تھا کہ نبی علیہ السلام کی اس میراث کے حوالے سے مطالبہ کیا تھا جو اللہ نے انہیں مال فیع کی صورت میں عطا کی تھی۔ باغ فدق اور خیبر کے خمس کا بھی مطالبہ کیا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ہماری میراث نہیں ہوتی، ہمارا متروکہ مال صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری 3711 3712 اور صحیح مسلم 1758 نمبر پر یہ روایت پڑھ لیں جی، انشاءاللہ مسئلہ واضح ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ اس سے کیا مراد ہے جی۔ اس کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت جو ہے وہ سنن ترمذی 1609 نمبر اور مسند احمد کی جلد 1 صفحہ 13 پر بھی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تاکہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث طلب کریں۔ دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا، میری کوئی وراثت نہیں ہوگی۔ اس پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی اللہ کی کہ میں آپ دونوں سے گفتگو نہیں کروں گی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فوت ہونے تک ان سے بات نہیں کی۔ یہ ایک روایت حسن درجے کی پیش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ روایات ہیں، مثلا سنن کبریٰ بہقی وغیرہ کے اندر اور بھی کئی کتابوں میں۔ باقی وہی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک حدیث اور ہے جی، صحیح بخاری میں 2776 اور صحیح مسلم میں 1760 نمبر پر ہے کہ ابو ہریرہ ہی راوی ہیں حدیث کے، فرمایا کہ میرے ورثاء میرا چھوڑا ہوا مال تقسیم نہ کریں، میری ازواج کے نان و نفقہ اور اس کے منتظم کی مزدوری سے بچا ہوا مال صدقہ ہے۔ تو یہ باغ فدق کا اصل مسئلہ تھا جس کا مطالبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل کے ساتھ یہ سمجھا دیا تھا کہ نبی کی کوئی میراث نہیں ہوتی جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔